بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور ماڈل ڈگری کالج کے آن لائن لیکچر روم سے آپ کا اردو مدرس ندیم احمد دائم آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، حصہ نظم میں غزلیات کے حوالے سے آج کے تیسرے لیکچر میں ہم خدائے سخن میر تقی میر کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ اور اس کے اشعار کی تشریحات کو دیکھیں گے۔ اپنے لیکچر کرتے ہیں مندرجات سبق کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم نے اشعار کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے علاوہ جو تشریحات کے اصول میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مشکلات اشعار کی نشاندہی کرنی ہے، بالکل اسی طرح پھر اس کے بعد علم بیان و بدیع کی جو خصوصیات ہیں اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ اشعار کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے حوالہ کے اشعار کو بھی دیکھنا ہے۔ مطلب کو دیکھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ مشکل الفاظ میں اس میں فقیرانہ ہے، یعنی فقیر کی طرز پر، فقیر کی طرح، اور صدا کہتے ہیں پکار کو، آواز کو۔ مفہوم جو اس شعر کا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عشق مجازی کے اعتبار سے ہم نے تشریح میں کہا تھا، تشریح کے اصول میں، کہ ہم نے ہر دو طریقوں سے، مجاز کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے اور حقیقت کے حوالے سے، عشق حقیقی کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ تو ہم پہلے عشق مجازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہاتھوں بے بس ہے اور اس کے سامنے التجا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کی التجا کو قبول کرے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور اگر نہ قبول کرے تو تب بھی وہ بے بس ہے اس بات پہ کہ اس کو بد دعا نہیں دے سکتا، بلکہ دعا ہی سے نوازے گا۔ اس میں صنعت تضاد ہے، آئے اور چلے، چونکہ آنا اور چلے جانا آپس میں متضاد ہیں تو یہاں صنعت تضاد بھی ہے۔ اب تصوف کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی ہے اور بے وقتی، یعنی دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ انسان مختصر وقت کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد اپنا وقت گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے چپکے سے۔ اب تشریح، مفصل تشریح کے میر تقی میر غزل کے اس شعر میں اپنے آپ کو ایک فقیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے اور اس سے اس کی محبت کی بھیک مانگتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ میرے محبوب مجھے اپنے دیدار سے نواز دو، مجھے اپنی محبت سے نواز دو۔ تو اگر اس کا محبوب اسے اپنے دیدار سے، اپنی محبت سے نوازتا ہے تو اس کے لب پر اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ برعکس اس کے اگر وہ اسے وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے تب بھی وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بد دعا نہیں دے سکتا، کیونکہ عشق کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے لبوں پر گلہ نہیں آتا۔ لبوں کو سی آہ نہ کر، عشق ہے دل لگی نہیں، یعنی کہ لبوں کو سینا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے شعر دیکھتے ہیں کہ زخم کھا کر ہمیشہ صدا آتی ہے، خوش رہو میرے دل سے دعا آتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ خدا نصیب کرے ان کو دائمی خوشیاں، عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں، یعنی دکھ کھا کے بھی دعا دی جاتی ہے، اور اگر محبوب اسے دیدار سے نواز دے تو تب بھی اس کے لبوں پر دعا ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں شاعر کہتا ہے کہ میرے لبوں پر دعا ہی ہوگی۔ تصوف کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انسان ایک فقیر کی طرح ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں اپنے مختلف اوقات میں چکر لگاتا ہے، مختلف مقامات سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد چپکے سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس دوران خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے لب پر، اس کے دل میں کیا تھا اور اس کے لبوں پر کیا تھا، لبوں سے اظہار نہیں کرتا، خاموشی سے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ دوسرا شعر، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ مشکل ترکیب دل اٹھا کر، یعنی بیزاری کا اظہار کر، یہ محاورہ ہے، اور محاورہ دل اٹھا کر یعنی کہ بیزار ہو کر۔ مفہوم کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک صورت میں اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو کر دنیا سے بیزار نظر آتا ہے، اور دوسری صورت میں اس شعر میں انسان کی موت کا تذکرہ ہے۔ کنایتاً، یعنی ذکر تو نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ موت کس طرح انسان کو ہر چیز سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تشریح، اول صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو شاعر بھی فرماتے ہیں کہ یہ عشق کے بارے میں مجھے ابھی تک خبر نہیں ہوئی کہ عشق میں کیا تاثیر ہے، عشق میں کیا کیفیت ہے، عشق میں کیا جذبہ ہے، عشق میں کیا طاقت ہے کہ ایک اچھے بھلے سمجھدار انسان کو بھی تمام چیزوں سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، قیس کی مثال ہے، اسی طرح مجنوں، لیلا، یہ لوگ بھی اپنے حساب سے بہت قوت والے تھے، طاقت، لیکن جب انہیں عشق ہوا تو ان کی تمام تر قوتیں، تمام دولت، تمام جائیداد، تمام شہرتیں، تمام نام پہچان انہوں نے بھلا دیا تھا اور جنگلوں میں بھٹکنے لگ گئے تھے۔ یعنی عشق کے پیچھے، عشق میں یہ کیا قوت ہے کہ ایک اچھے خاصے انسان کو جب عشق ہوتا ہے تو وہ
اپنی تمام آسائشوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے عشق کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ساری دنیا کا ہے وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ یہاں گلہ بھی ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، یعنی وہ محبوب اس کی نگاہوں میں جم جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور اسے چین کہیں بھی نہیں آتا۔ اب فنا کے اعتبار سے یعنی موت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان اپنی زندگی میں موجود ہر سہولت، ہر آسائش کو ترک کر کے موت کو گلے لگا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان آپ کے سامنے ہر آسائش اور ہر سہولت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے اور موت اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تو شاید اس پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں، مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ وہ دنیا کی سہولتوں کو ترک کر کے آخرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ آخرت میں آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے یہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں، یعنی جب وہ کسی کا جنازہ گزرا گلی سے تو گلی نے اس کے جانے پر صرف صبر کیا کہ یعنی کہ یہ لوگ تو اس دنیا کے تھے ہی نہیں، مختصر آئے تھے، لیکن اصل میں انہوں نے جانا آخرت کے سفر پر تھا۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے بھی منہ چھپا کر چلے۔ مفہوم؟ عاشق کے نزدیک محبوب کے رویے میں بدلاؤ آنے کی ہر ممکن حد تک امید ہوتی ہے، یعنی جب تک وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا یا کوئی ایسا رویہ نہیں برتتا کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ اس کا محبوب اس سے محبت نہیں کرتا، تو شاعر کہتا ہے وہ محب جو ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت میرا محبوب میری طرف پلٹ سکتا ہے، لیکن یہاں انداز ہی مختلف تھا۔ میر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، پہلے بھی وقتوں میں جب ہمارے بیچ میں ناراضی چلتی اور ہم ایک دوسرے کے سامنے آتے تو کبھی کبھی تم میری طرف دیکھ کے مجھے یہ احساس دلاتے تھے کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت موجود ہے، لیکن آج تم نے میری طرف اس نگاہ سے دیکھا جس میں بے رخی تھی، اور اس بے رخی کی نگاہ کو دیکھ کر میں نے محسوس کر لیا کہ اب جو مجھے امید تھی تم سے واپس لوٹ آنے کی، دوبارہ سے میرے محبت میں آنے کی، تو اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ تم نے آج میری طرف ایسے بے رخی سے دیکھا اور دیکھ کر اپنا منہ چھپا کر میرے پاس سے گزر گئے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اے میرے محبوب، جو میں نے تمہارے لیے امیدیں لگا رکھی، تم پر امیدیں لگا رکھی تھی، ان تمام امیدوں کا تم نے آج گلا گھونٹ دیا ہے اور مجھ سے وہ جو امید کا سہارا ہے وہ بھی چھین لیا ہے۔ ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ان کا یہ حال ہے ادھر دیکھتے نہیں، یا دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں عشق کی اس کیفیت کا اظہار کیا گیا جب عاشق کو اپنے محبوب کے سوا دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں بھی دو صورتیں، مجاز میں بھی اور حقیقت میں۔ تو مجاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے میرے محبوب، تمہاری جدائی میں، تمہارے ہجر میں بہت ساری باتیں، بہت سارے گلے شکوے اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہوں، اور دل میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ جب تم ملو گے تو تم سے ان گلوں شکووں کا اظہار کروں گا، لیکن اے میرے محبوب، پتہ نہیں تمہارے حسن میں وہ کیا کمال، وہ کیا جادوئی کیفیت ہے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے۔ بے خود کیا یعنی اپنے آپ سے بیگانہ کیا، بے ہوش کیا، اپنے ہوش میں نہ رہا، تو مجھے جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا ہوش بالکل بھی نہیں رہتا، اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا، اور تو اور مجھے اپنے ارد گرد سے بیگانہ نہیں کرتی بلکہ مجھے اپنے وجود سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت ہے عشق کی، کہ جب عشق کے معنی بھی یہی ہے کہ جب آپ کو اپنے محبوب کے سامنے اپنا وجود بھی نظر نہ آئے، اسے عشق کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے۔ یہاں ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، یا پھر ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، میر ہی کا شعر ہے۔ اسی طرح بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ عشق حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس شعر میں اللہ کا عشق نظر آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا دیدار یعنی کہ اسے اپنا احساس دلا دیتا ہے، اور جب انسان کو اللہ کا احساس ہو جاتا ہے
تو پھر کائنات کے ہر ذرے میں اسے اللہ کا عکس نظر آتا ہے، اور جب اس کا محبوب اس کے سامنے ہو تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی کام پہ اس کا محبوب ناراض ہو۔ تو یہی چیز، یہ کیفیت عشق حقیقی والی ہے کہ جب انسان کو اللہ مل جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کے سامنے حقیر مانتے ہوئے اس کے ہر حکم کی ہر اطاعت کرتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن مومن کا شعر ہے کہ میں جب ساری دنیا میرے پاس نہیں ہوتی، مجھے اپنا خیال نہیں ہوتا، اس وقت بھی میرے اللہ تم میرے پاس ہو۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، اور حق بندگی غلامی کا حق۔ مفاہیم دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا مفہوم ہے مجاز کے اعتبار سے، تو محبوب کو کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہارے ہر حکم کو تسلیم کیا، اس لیے مجھے اس کا صلہ دیا جائے۔ دوسرے حوالے سے اللہ کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے عشق سے، تو انسان کو اللہ نے جو بندگی کا ذمہ دیا ہے، شاعر کہتا ہے یا اللہ میں نے وہ پورے کا پورا ادا کر دیا ہے، اور آخرت میں اس کے صلے کا تجھ سے طلبگار ہوں۔ عشق کا اصول ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، یعنی جو اسے اس کا معشوق یعنی اس کا محبوب کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں اپنے آقا کی صورت میں لیا اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کی ہے، اور تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی تمہارے ہر حکم کی تعمیل کی ہے۔ اے میرے محبوب تم میری ریاضتوں، میری عبادتوں، میرے تعمیل کو دیکھ کر مجھے اس کا صلہ دو، اور میں نے تمہارے عشق اس طرح ادا کیا ہے کہ وہ جس کا حق تھا۔ جیسے سجدے میں قتل ہو کوئی، ایسا ہوتا ہے چاہتوں کا مزہ۔ عشق حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں تو شاعر اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے ہر حکم کی تعمیل کی ہے، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا وہ میں نے پورا کیا، تیری عبادت کی ہے، اور تجھ سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور اب آخرت میں تجھ سے اپنی اس ریاضت، اس عبادت کا صلہ مانگتا ہوں۔ عاشقی سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا، یعنی جب آپ اللہ کو اپنا محبوب نہیں مان لو گے، اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرو گے، جب تک اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے، تب تک آپ کو اللہ نہیں ملے گا۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ پرستش کہتے ہیں عبادت کو، پوجا کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی عبادت کا ذکر کرتا ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ میں نے اے محبوب تیرے سامنے، تیرے احکامات کی تعمیل اس قدر کی، تیری ہر بات مانی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کر تمہیں اپنا رب، اپنا خدا مان لیا ہے۔ اب تفصیلاً دیکھتے ہیں تو اس میں بت بطور علامت استعمال ہوا ہے، یعنی بت ایسا بت کہ جس کے سامنے آپ جو کچھ کر لو وہ آپ کو آگے سے جواب نہیں دے گا۔ تو اپنے محبوب سے بھی یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے تمہاری عبادت کی طرح پوجا کی ہے، میں نے تمہارے ہر حکم کی تعمیل کی ہے، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، جس چیز سے تم خوش ہوتے تھے وہ کیا ہے، جس سے خفا ہوتے تھے وہ میں نے نہیں کی، یعنی یہ تو کام مجھے اللہ کے لیے کرنا تھا لیکن میں نے تیرے لیے کیا۔ اور میرے اس طریق کو دیکھ کر لوگوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ایک بندے کی غلامی کرنی شروع کر دی، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، یعنی تم مرتد منکر ہو گئے ہو اللہ کے۔ تو اے میرے محبوب مجھ پر اتنے الزامات لگے صرف اس وجہ سے کہ میں نے تم سے محبت کی اور محبت کے تقاضوں کو پورا کیا، اب تم مجھے اس کا بدلہ دو، کیونکہ جو حق تھا محبت کا، جو عاشقی کا حق تھا وہ میں نے عطا کر دیا۔ اگر میں اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جنت سے نوازتا، لیکن تم تو مجھے کسی قسم کے صلے سے نہیں نواز رہے۔ وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، جسے بت بنایا خدا ہو گیا۔ بشیر بدر کا شعر ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ غزل کا مقطع ہے، اور مقطع کے بارے آپ کو پتا ہے کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہاں میر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں تو اللہ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان اللہ کی عبادت کو ترک کر کے دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتا ہے اور اسے اپنی آخرت کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اس میں صنعت تضاد بھی ہے اور صنعت لف و نشر بھی ہے۔ تضاد پہلے شعر میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ لف و نشر یہ ہوتی ہے کہ پہلے مصرے میں، شعر کے پہلے مصرے میں شاعر لگے بندے انداز میں مختصراً کوئی بات کرتا ہے اور اگلے شعر میں اس کی
वजाहत करता है। यहां भी देखें, पहले में एक बात की है कि कोई पूछे, क्या पूछे इस बारे नहीं बताया, जबकि अगले शेर में, मिसरा में वो वजाहत करता है कि ये पूछा है कि तुम दुनिया में आए थे और क्या करके जा रहे हो। तशरी, इंसान अपनी जिंदगी पर कभी कभी पशेमान होता है और अपने गुजरे वक्त पर पशेमान होकर अपनी जिंदगी का जायजा लेता है। तो मीर भी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा था, लेकिन मैंने अपनी जवानी दुनियावी एतबार से इश्क मोहब्बत में गुजार दी। हर वो काम किया जिससे मेरा दुनियावी महबूब खुश होता था और उसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन अब मुझे चाहिए था कि मैं अल्लाह से इश्क करता और अल्लाह की इबादत करता, ताकि मुझे आखिरत में इसका सिला मिलता और अल्लाह के यहाँ लाजिमन सिला मिलना है। तो मैं दुनियावी एतबार से इश्क तो किया मैंने, लेकिन अखरवी एतबार से मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब मुझे शर्मिंदगी होती है कि कोई मुझसे पूछे कि हाँ भाई मीर, तुम आखिरत के सफर पर जा रहे हो, तो कोई ऐसा तोशा है तुम्हारे पास, कोई ऐसा सामान है जो आखिरत में तुम्हें इसका सिला दिला सके? तो मीर कहते हैं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस काम के करने को तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। यानी अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए भेजा था, लेकिन तू तबाह हो, बर्बाद हो कि तूने वही काम नहीं किया, बाकी सारे काम किए हैं। इसलिए बेहतर है कि मीर कहते हैं मेरी तरह शर्मिंदगी से बचने के लिए इंसान को हमेशा अपने असल मकसद को अपने सामने रखना चाहिए। बकौले शायर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अजीज तलबा, आज के लेक्चर का यहीं पर इख्तिताम हुआ चाहता है। आज के लेक्चर में हमने मीर तकी मीर की गज़ल के अशार की तशरीहात, हवाला के अशार और मुस्तामल सनत के बारे में पढ़ा। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मीर तकी मीर की जो दूसरी गज़ल है, वो पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने मुदर्रिस नदीम टाइम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।